السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کلر کہار میں مغل شہزادیوں کا پسندیدہ عرق گلاب کیسے کشید ہوتا ہے۔ تاریخ کے سامنے تو ابھی کل کی بات ہے کہ مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر کی محبوب بیوی ایرانی النسل نور جہاں اپنے حمام میں گلاب کی پتیوں سے بھرے پانی کے ٹب میں نہا رہی تھی کہ اسے گلاب کے پھولوں سے عرق اور عطر کشید کرنے کا خیال سوجا۔ یہ غالباً 1605 سے 1628 کے دوران کا ذکر ہے۔ ہمایوں کو سوری خاندان سے ہندوستان کے عنان اقتدار دوبارہ چھیننے 50 سال سے زائد عرصہ گزر گیا تھا۔ اس عہد میں مغلوں کی لطافت عروج پر تھی، چنانچہ مغل شہنشاہ تو نہ رہے مگر گلاب کے عرق اور عطر کو عروج حاصل ہو گیا۔ اسی گلاب پر شہراء نے دیوان کے دیوان باندھے ہیں اور محبوب کے پسینے کو عطر گلاب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تاریخی کتب میں یہاں تک لکھا ہے کہ ملکہ نور جہاں قلر کہار کے باغات سے گلاب، عطر اور عرق لینے خود آیا کرتی تھی یا پھر منگوایا کرتی تھی۔ پھولوں کا بادشاہ کہلانے والے گلاب کو اپنی جلوہ افروزیاں دکھلانے کے لیے چکوال میں واقع کہون اور ونہار کی وادیاں ہزار سالوں سے پسند ہیں۔ یونان میں دیوتا کا مقام رکھنے والے سکندر اعظم کا جب کہون کی وادی سے گزر ہوا تو اسے چوسدنشاہ میں کھلنے والے گلابوں نے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ پھر کٹاس راج کے مندروں میں زندگی تیاگ دینے والے زاہدان خشک انہی گلابوں کو سیر سے نہ بچ سکے۔ کٹاس کے مناظر کے درمیان سے نکلنے والے معتبرک پانیوں سے پرورش پانے والے یہ گلاب قطار اندر فطار کھلا کرتے ہیں۔ کٹاس راج میں موسم بہار کے خاتمے پر جب صدیوں پرانا بیساکھی کا میلہ لگا کرتا تھا تو نہ صرف دور دراز کے مہاراجے بلکہ ہندوستان کے کونے کونے سے ہندو یاتری بھی یہاں موجود ہوتے تھے۔ ان مہاراجوں کی بگیاں اور راستے ان پھولوں کی مہک بھر دیا کرتے تھے اور وہ ان کی مہک کے عوض اپنے ساتھ لائے خزانے اندری مندروں کو وان کر جاتے کہ ان خوشبوؤں کی قدر و قیمت کا اندازہ شاہی مزاجوں کو ہی تھا۔ مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر بحیرے کی فتح کے لیے 1519 میں جب یہاں آیا تو اس نے کلر کہار میں مغلوں کا بر صغیر کا پہلا باغ لگانے کا حکم دیا اور اس کا نام خود باغ صفا رکھا۔ علاقے کے لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر کام کیا اور بابر سے انعامات پایا۔ بابر کو باغات اور اپنے وطن سے گہری محبت تھی۔ ایک بار جب اس کے سامنے کابل کے پھل پیش کیے گئے تو وطن کی یاد سے اس کے آنسو نکل پڑے۔ بابر یہاں مختلف اوقات میں 4 بار آیا۔ ہندوستان کی فتح کے بعد جب وہ 1528 میں آگرہ میں موجود تھا تو اس نے کابل میں موجود تیموری شہزادیوں اور بیگمات کو آگرہ بلا بھیجا۔ کابل تب تیموری شہزادیوں سے بھرا تھا۔ آگرہ پہنچ کر مغل یا تیموری بیگمات کی جنگ و جدل کے باعث سوئی ہوئی حسن طاقت بیدار ہوئی اور یہ امن و سکون کا زمانہ تھا۔ گل بدن مغل شہزادیوں کے نام میں بھی بیگم کے علاوہ گل کا تذکرہ ضروری تھا، چنانچہ گل بدن بیگم، گل رنگ، گل برگ اور یوں ہی بے شمار گل اس عہد میں مغل محلات میں پرورش پاتے۔ قریب 100 سال بعد جب نور جہاں کے ذوق لطافت نے گلاب کی مہک کو عطر اور عرق کی صورت میں دریافت کیا تو باغ صفا اور چوسدنشاہ کے گلاب ان کے پسندیدہ ترین گلاب کہلائے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر اپنے حقے میں پانی کی بجائے عرق گلاب استعمال کیا کرتے تھے۔ کٹاس راج آنے والے ہندو یاتریوں کے سربراہ شیو پرتاپ بجاپ کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان سے قبل کٹاس میں بھی ان پھولوں کی باقاعدہ منڈی لگا کرتی تھی اور یہ ڈھیریوں کی شکل میں راستوں کے گرد موجود ہوتے۔ پرتاپ جی نے اپنے بچپن میں یہ گلابوں کی ڈھیر اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ کہون اور ونہار کی وادیاں گلاب کی تقریباً تمام اقسام کی پرورش کے لیے موزوں موسم رکھتی ہیں۔ چنانچہ یہ بھی روایت ہے کہ دنیا کا بہترین کالا گلاب استنبول کے بعد چوسدنشاہ میں اگتا تھا جو کہ اب ناپید ہے۔ چوسدنشاہ کو گلاب کی شہزادیوں اور پھولوں کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ بر اعظم ایشیا کا بہترین گلاب آج بھی چوسدنشاہ کا ہے۔ گو ان دیسی النسل گلابوں میں ان کے عرق نکلنے کے اب سوتے خشک ہو چکے ہیں، مگر کلر کہار کی پرفضا وادی میں یہ اب بھی ایک چھوٹی سی انڈسٹری کی شکل میں موجود ہے۔ بر صغیر کے لوگوں میں پائے جانے والے مختلف عقائد بھی ان گلابوں کی اہمیت بڑھاتے ہیں۔ ہندوؤں کی بے شمار مذہبی رسومات کے علاوہ مسلمانوں میں بھی گلاب کے عرق اور عطر کا استعمال عام ہے۔ گلاب کی خوشبو تقدس بڑھاتی ہے،
चुनाचा जनाजे के वक्त इसे लिबास पर छिड़कना, औलियाए किराम की मज़ारात पर छिड़कना और इन्हें इससे गुस्ल देना, ताजियों पर छिड़कना और लिबास पर लगाना भी आम है। मुख्तलिफ बीमारियों में भी इसे अक्सर माना जाता है। बड़े सगीर का शायद ही कोई ऐसा हो जिसको गुलाब की खुशबू से आशनाई ना हो। तलरकहार में मौजूद अरक गुलाब कशीद करने की कदीम सनत गुरूबा जवाल है, मगर ये अब भी किसी न किसी तौर पर मौजूद है। ये अरक गुलाब आज भी सदियों पुराने रवायती तरीके से कशीद किया जाता है। कलर कहार में इस मकसद के लिए इस वक्त कई भट्टियां काम कर रही हैं। रवायती तरीके में सिर्फ पीतल के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। दूसरी और लोहे के बने पीतल कामयाब नहीं है। पत्थरों से बनी चौकोर भट्टियां जमीन से कुल 6 फुट चौड़ी और 3 फुट बुलंद होती हैं। भट्टियों के ऊपर मुख्तलिफ साइज की देगें चढ़ाई जाती हैं और उनमें पानी डालकर साइज के हिसाब से वजन करके गुलाब की पत्तियां डाली जाती हैं। देग का मुंह ढक्कन से बंद करके इसके गिर्द मिट्टी लगा दी जाती है ताकि भाप किसी सूरत बाहर ना निकल सके। इसके बाद नीचे आग जला दी जाती है। देग से मुंसलिक 3-4 इंच पाइप से भाप गुजारकर नीचे मौजूद किसी बर्तन में गिरा दी जाती है। पानी में मौजूद ये गागर भाप को ठंडा करके अरक की शक्ल दे देती है। बज़ाहिर सादा दिखाई देने वाला ये रवायती तरीका इतना सहल नहीं। अरक निकालने का दौरानिया और आग का तनाव अगर मौजू न हो तो मेहनत अकारत हो जाती है। आमतौर पर एक भट्टी या देग में 10 किलो फूलों की पत्तियां डाली जाती हैं। आग अगर ठीक तौर पर जलाई जाए तो एक गागर अरक कशीद करने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, वरना ये 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। सरकार की जमीन पर जहां अब ज्यादातर बागात लग गए हैं, कदीम दौर में यहाँ देसी फूलों के खेत थे। बगीचे बाद में बने। झील के इर्द गिर्द भी फूल उगते थे, मगर अब यहाँ की जमीन बाहर के लोगों को फरोख्त होने के बायस गुलाब की काश्त बंद हो चुकी है। शायद आने वाले दिनों में कोई ऐसा इंसान होगा जो फूलों से मोहब्बत करता होगा और गुलाब जो इस इलाके की एक रवायती जड़ी बूटी भी है, इसके लिए काम करेगा। हमारी आज की ये गुलाब की तारीख के हवाले से बात आपको कैसी लगी? आपने अपने फीडबैक से हमें जरूर देना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।